یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم پاکستانی جب وہ اول تو شکایتوں کا ایک پورا پٹارا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے خلاف کہ یہ تکلیف یہ جہاں کسی نے پوچھا کیا حال ہے ایک لمبا چوڑے شکایتوں کی لسٹ، اور اگر کوئی دل پہ پتھر رکھ کے یہ کہہ بھی دے کہ اللہ کا شکر ہے، تو جس لہجے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا شکر ہے، تو ان بٹوین دا لائنز ایک ہلکی سی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن کس چیز کا دیا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اور ساتھ ہی ہلکی سی آواز آتی قادات تک یہ کچھ عجیب سا ہمارا معاملہ ہے۔ وہ آج میں کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا کہ لوگوں کے ہتھے چڑھا ہوا تھا۔ اب میں شور مچا رہا تھا کہ وہاں بہت لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، مجھے جانا ہے کہ جی بس صرف 15 سیکنڈ۔ تو صرف 15 سیکنڈ کرتے کرتے 11:10 پہ میری جان چھوٹی۔ تو میں ایک صاحب ابھی باہر ملے تو ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ لگ یوں رہا ہے کہ میں کسی کو تیار کر نہیں پایا اور اس سے پہلے ہی ہمت جواب دے رہی ہے۔ کوئی ایسے صاحب نہیں جن کے سے میں یہ کہہ پاؤں کہ آپ دعا کر دیا کیجیے۔ ویسے تو سبھی لوگ دعا کرنے کے اہل ہیں اور ہر مسلمان دعا کرتا ہے اللہ کے حضور، ہندو بھی اسے بھگوان پکار کے دعا کر لیتا ہے اور وہ سب کی سنتا ہے، سب کی خواہشات پوری کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو عرف عام میں دعا کا سلسلہ ہے، میں اس کو ریفر کر رہا تھا کیونکہ وہ سلسلہ ایسا ہے، در حقیقت یہ دعا کے جو معاملات ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دعا تو سکھ کرتا اس کی بھی سن لیتا ہے، وہ برزنیف کرتا اس کی بھی سنتا ہے، لیکن یہ اصل میں ہمارے بزرگوں نے جو انڈیا میں اس وقت آئے جب یہاں پہ ہندوازم بڑا سٹرونگ تھا اور چاروں طرف ہندو ہی ہندو تھے، اور وہ اتنے فینیٹکس تھے، اتنے اسٹانچ تھے اپنے بلیف میں کہ یہاں کسی نان ہندو کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے پھر یہ راہ نکالی کہ ان ہندوؤں کو اپنی طرف کیسے راغب کیا جائے۔ تو جس طرح سے ایک سڑک کے کنارے تماشا دکھانے والا مداری ڈگڈگی بجاتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور لوگ آ کے اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اصل تماشا شروع کرتا ہے۔ تو یہ دعا فقیروں کی ڈگڈگی ہے، جو فقیر لوگ بجا کے لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر اپنے ذاتی کیریکٹر سے انہیں متاثر کرتے ہیں، اور لوگ ان کی عادات و اطوار سے متاثر ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ سارا سلسلہ وہ تھا۔ تو اب پاکستان تو الحمدللہ مسلمان ملک ہے، یہاں یہ ڈگڈگی اس نیت سے تو نہیں بجا جاتی کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، بلکہ طریقہ کار یہ اختیار یوں کرتے ہیں اس راہ کے لوگ کہ لوگ آ جائیں اور آ کے تو اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں جو اسلام ان سے توقع رکھتا ہے یا اللہ ان سے توقع رکھتا ہے۔ اس لیے یہ دعا کا سلسلہ ہے، ادروائز دعا تو کوئی بھی کرے اللہ ضرور سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ اور مزہ یہ ہے کہ گناہگاروں کی جلدی سن لیتا ہے، نیکوں کو تو رلاتا رہتا ہے کہ دعا مانگو، مجھ کو تمہارا دعا مانگنے کا طریقہ بڑا اچھا لگتا ہے، مانگی جاؤ دعا۔ وہ ایک صاحب نے کہیں مجھ سے ایک سوال کیا تھا دعا کے دوران، گزشتہ اتوار کو میں نے گفتگو میں منزل کا ذکر کیا ہوگا کہ تصوف یا روحانیت وہ راہ ہے جس پہ سبھی مسافر ہیں، کسی کو منزل ملی نہیں، منزل صرف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مل پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سبھی اس راہ کے مسافر ہیں، راہ رو ہیں. یہ میں نے عالم لفظ استعمال کیا. تو وہ ان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آج کیسٹ میں آپ یہ بات کر رہے تھے. تو یہ جو تصوف کے درجات آپ کہتے رہتے ہیں، اور آج یہ ایک نئی بات آپ نے شروع کر دی منزل کی. تو یہ منزل کیا ہے؟ درجے میں اور منزل میں کیا فرق ہے؟ بات تو ایک ہی ہے. یہ در حقیقت بات ایک نہیں ہے. دونوں مختلف چیزیں ہیں. ولایت کے 10 درجے ہیں، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے. گریجویشن کسی طرح بھی اس کی آپ کر لیجئے، رہیں گے درجات 10 ہی، 1 2 3، یا جیسے سلسلہ چشتیہ میں ہے 10 20 30 40، سلسلہ قادریہ میں 5 سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ وہ درجات اور ہیں. وہ میسر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسی ایک منزل میں رہتے ہوئے علم کس درجے کا ہے آپ کے پاس. وہ درجات یوں ہیں. منزل در حقیقت 19 ہیں تصوف کے اندر. پہلی منزل پہ اخیار ہیں جو ایک وقت میں 40,000 ہوتے ہیں دنیا میں، اور ان میں سے اکثریت کو بعض اوقات یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ولی اللہ ہے. ان کی تعداد ایک وقت میں پوری دنیا میں 40,000 ہوتی ہے. اسی طرح 19ویں منزل جو ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے آخری منزل ہے، اور اس پہ ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں. ان کے علاوہ اس منزل پر کوئی نہیں پہنچا. آپ نے یہ ساری منازل طے کی ہیں. وہ 19ویں منزل ہے. اس سے نیچے کی منزل جو ہے وہ 18ویں منزل. وہاں بھی اتفاق یہ ہے کہ ایک ہی شخص فائز ہے. اس کو ہم 2 ناموں سے تصوف میں پکارتے ہیں. اس منزل کو باب العلم یا ابو تراب. منزل ابو تراب یا منزل باب علم. اس پہ بھی ایک ہی ہستی فائز ہیں، وہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اسی نسبت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امام طریقت کہا جاتا ہے. یہ بھی آج ایک نقطہ کلیئر ہو جائے. اس سے نچلی منزل 17ویں منزل ہے، 17th منزل. یہ ان 12 امام کی ہے جن کو ہم اپنے اپنے عقیدے سے مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں. اور اس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی ہیں 17th منزل پہ. تو یہ 19 منزلیں ہیں، 1 سے 19، اور ہر منزل میں تصوف کے آگے پھر درجات 10 ہیں. وہ علم کو میسر کرنے کے لیے ہیں کہ ایک منزل پر جو شخص بیٹھا ہے وہ کتنے درجے میں ہے. جیسے مثال میں عرض کر دوں کہ امامت کا مقام ہے. اب منزل تو وہ 17th ہے، لیکن اب اس کے اعلیٰ ترین درجے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہیں. آپ کے پاس 10واں درجہ وہاں اسی منزل میں 17th منزل پہ اعلیٰ ترین مقام ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہاں. باقی بھی امام وہی ہیں اسی منزل پر، لیکن ان کے علم کے درجے وہ نہیں ہیں. تو یوں یہ فرق ہے دونوں کا، منزل کا اور درجے کا. یہ غیر ملک سے ایک سوال ہے کہ واٹ از صراط مستقیم. بہت لمبا سبجیکٹ ہے، اگر میں گنوانے لگوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی. اس کی مختصر سی ڈیفینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے
جس پر رب تعالیٰ ہمیں چلانا چاہتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ وہ خط ہے جس کو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس اسٹیبلش کرتے ہیں. اگر انسان وہ تمام کام نہ کرے جس سے منع کیا گیا ہے، ان کاموں سے رکا رہے جن سے اللہ نے روکا ہے، اور وہ کام کرے جس کے لیے تلقین کی گئی ہے، تو جب ان دونوں پر عمل کرے گا تو ایک خط کھنچ جائے گا درمیان میں، سیدھا خط ہے، وہ صراط مستقیم ہے. اور اگر یوں بھی آپ نہ کہنا چاہیں تو ایک اور طریقے سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہی صراط مستقیم ہے. اسی کی نقل کر لی جائے تو ہم صراط مستقیم پر چلنے لگیں گے، لیکن اس میں ہم سلیکٹو نہ ہوں، جو ہم بائی ہیبٹ یا بائی نیچر ہم پاکستانی کرتے ہیں، کہ جس طرح ہماری ہیئرنگ بھی سلیکٹو ہے، ہمارا ویژن بھی سلیکٹو ہے، کہ صرف وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں، صرف وہ چیزیں ہم سن پاتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں. اسلام کے بارے میں بھی ہم سلیکٹو ہیں کہ اسلام کی جو جو اصول ہمیں سوٹ کرتے ہیں ہم وہ جانتے ہیں، باقی جاننا نہیں چاہتے. تو حیات طیبہ کی جب پیروی کی بات آئے گی تو ہم سلیکٹو نہ ہوں، بلکہ آنکھیں بند کر کے ہر معاملے میں پیروی کرتے چلے جائیں تو صراط مستقیم ہے، عین اسلام ہے وہ، اور وہی کچھ رب کو پسند ہے. تو یوں ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بھی بن جائیں گے. تو بڑا سادہ سا حساب ہے. ایک اور سوال ہے، یہ بھی غیر ملکی سے آیا ہے، کہ پہاڑ وغیرہ نے قرآن لینے سے انکار کیا لیکن آدم نے قرآن کو قبول کیا. اس کو روشنی ڈال کر کرم فرمائیں. میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ واقعہ نہ تو میرے علم میں ہے، نہ مجھے اتفاق ہوا کہیں پڑھنے کا کہ قرآن پہاڑ کو پیش کیا گیا اور پہاڑ نے انکار کر دیا اس کو لینے سے، اور نہ ہی مجھے یہ علم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن دیا گیا تھا اور آپ نے قبول فرمایا. یہ میرے علم میں نہیں ہے، میں اس معاملے میں لا علم ہوں بالکل. البتہ اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر اتارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کر کے بھی دکھایا تھا. یہ ایک سوال مجھے انگلینڈ میں کیا گیا تھا آج سے کوئی 10 سال پہلے. ایک محفل تھی وہاں جہاں مجھے انوائٹ کیا تو میں گیا ہوا تھا. وہاں ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پہاڑ جو اتنی مضبوط چیز ہے اور اتنے سائز میں اس قدر بڑا ہے، اس پر تو اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن انسان نے اسے برداشت کیا اور اس کو ایبزارب کیا، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اب چونکہ جو سوال میں پوچھی گئی یہ بات وہ میرے علم میں نہیں ہے، تو اس کا تو جواب میں نہیں دے پاؤں گا، کیونکہ وہ بددیانتی ہے کہ میں ایسی کوئی بات کہنے کی کوشش کروں جو مجھے علم نہیں. لیکن اس کا میں جواب آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں جو 10 سال پہلے میں نے انگلینڈ میں دیا تھا. فرق یہ ہے کہ پہاڑ بالکل بے جان چیز تھا، اس کے اندر سوائے پتھروں کے اور کوئی چیز نہیں تھی. اس کے برعکس پیغمبر نور الہدی والمتقین سے بنائے گئے ہیں، جو اللہ نے اپنے نور سے 2 حصے لیے تھے، نور الہدی والمتقین اور نور الہدی والعالمین. اس سے ان کی روحوں کو تخلیق کیا گیا تھا. تو چونکہ وہ خود نور کا حصہ ہے، انسان کی تخلیق اس کی روح، اور وہ نور اللہ کے نور سے لیا گیا ہے،
اس نور پر اگر اللہ ہی کی تجلی آئے گی تو اس پر فرق نہیں پڑے گا. یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک لائن جا رہی ہے بجلی کی، اس میں اگر کرنٹ ہے سے 132 kVA، اگر آپ اس میں 220 وولٹ کی بجلی کو جوائن کریں تو اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. زیادہ آپ کو ایک ٹرانسفارمر لگانا پڑے گا جو دونوں کو ایکولائز کر دے، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اسی بجلی کو آپ ذرا پانی جو زمین پر بکھرا ہے اس میں ذرا ٹچ تو کر کے دکھائیے، وہاں شعلے بھڑک اٹھیں گے ایک دم. یا وہ کسی اور چیز سے مس کر جائے اور وہ ارتھ ہو جائے تو اسی کو جل کے بھسم ہو جائے گی وہ چیز. بالکل اسی طرح ایک نور کل اور دوسرا اسی کل کا ایک حصہ نور. فرق وہی ہے جو 132 kVA کرنٹ میں اور 220 وولٹ کرنٹ میں ہے، لیکن بہرحال دونوں بجلی ہیں. تو اگر آپ سٹیپ اپ ٹرانسفارمر لگا کے اس کو جوائن کر دیں گے تو فرق نہیں پڑے گا. تو یوں انسان نے اس تجلی کو ایبزارب کر لیا اپنے اندر. اسی طرح جو قرآن ہے وہ پہاڑ پر اگر اتارا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اس قرآن کے اندر اتنی زیادہ تجلی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن یہی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ منہ سرخ ہو جاتا تھا اس وقت، جسم میں راشا آتا تھا، ایک بار لرزہ آتا تھا، لیکن اس کے نازل ہونے کو برداشت کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بھی وجہ یہی ہے. ایک اور غیر ملک ہی سے سوال ہے کہ قرآن ہی انسان کو عزت پہنچا سکتا ہے، اس پر روشنی ڈالیے. اب بہت آسان سی بات ہے. یہ تو قرآن ہے میسج اللہ کا، یہ آئینے زندگی ہے انسان کے لیے. فرق یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کو اللہ نے جگہ جگہ ایکسپلین کیا، مثالیں دے کے، پچھلے واقعات بیان کر کے. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے کہ میں کون ہوں، میری قدرت کیا ہے، اور تم لوگوں کو کس نے بنایا. یہ سارا اس کو ہم پریمبل کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں بتایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنا ہے اس دنیا کے اندر، اور ایک حصہ سزا و جزا سے متعلق ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری تو اس کے انعامات ملیں گے ہمیں، اور اگر ہم نے نافرمانی کی تو اس کی سزا ہمیں دے دی جائے گی. اور یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے کرنے کو، یہ خود انسان کے فائدے میں ہے. اگر ہم اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا ہو جائے گی. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے، اس کا تو ایک بڑا بیان ثبوت ہے کہ اگر ہمیں کسی آدمی کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ بندہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی صرف کوشش ہی کر رہا ہے، 100% نہ صحیح پارشلی اس پہ عمل کرتا ہے، تو ہم بغیر اس کو جانے اس کی عزت کرتے ہیں. ہمیں کوئی صاحب علم مل جائے، ولی اللہ مل جائے، تو ہم اس کی بہت عزت و تکریم کرتے ہیں. انبیاء اکرام کا ذکر ہم کرتے ہیں تو بہت تعظیم کے ساتھ کرتے ہیں. تو جس شخص نے بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کیا، اس راہ پر چلا، اللہ نے اسے عزت ضرور عطا فرمائی ہے. تو یوں قرآن پہ عمل کر کے ہم کو عزت ملتی ہے. اس سے مراد یہی تھی کہ قرآن کیا ہے، اللہ ہی کا بتایا ہوا راستہ ہے. اس کی جیسے میں نے عرض کیا کہ انٹرپریٹیشن ہے. اس کو آپ چاہے تو دنیاوی تعلیم کے مطابق
مختلف حصوں میں تقسیم کر لیں. چاہے تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور بقیہ قرآن سارے کا سارا اس کی انٹرپریٹیشن ہے ساری، اس میں اسے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے آگے. تو اس میں اللہ نے وہی میسج ہمیں دیا ہے کہ اس راہ پہ چلا جائے تو اس پہ ہم چلیں گے. تو میں نے تو آپ کو دنیا کی ایگزامپل دے دی کہ دنیا میں آج بھی دیکھ لیجئے کہ ہم سب عزت کرنے لگتے ہیں اس آدمی کی، تو یوں اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت دے گا. ایک صاحب نے پرچہ تو لکھا اور بڑی تحقیق سے لکھا ہے، میں ان کی اس تحقیق کی داد دیتا ہوں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جہاں صرف ادب ہی ادب ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. فقیروں کے یہاں ایک دستور رائج ہے ادب کا، یا یوں کہ یہ کہ ادب کا قرینہ ایسا ہے کہ درویش منع کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زبان پر لانے سے کہ یہ خلاف ادب ہے. میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتا ہوں، اور آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ مجھے میرے مرشد صاحب نے اس سے بھی منع کیا کہ خود یہ بھی خلاف ادب ہے. آپ فرماتے تھے کہ صرف اتنا کہا جائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ادب کا تقاضا یہ ہے. لیکن somehow or the other میری زبان رواں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس لیے کہ بچپن سے یہی کہتا چلا آیا، تو باوجود ایک کانشیس ایفرٹ کرنے کے زبان سے پھسلتا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح جناب بی بی صاحبہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی. کئی بار کنفیوژن ہوتا ہے کہ میں بی بی صاحبہ ہی عرض کرتا ہوں تو لوگ سمجھ نہیں پاتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی عظیم ہستی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زبان اس لائق نہیں کہ میں بی بی صاحبہ کا اس میں گرامی اپنی زبان پر لا پاؤں. تو یہ تقاضا ادب ہے کہ بی بی صاحبہ ہی کہہ کے بات اپنی سمجھا دی جائے. اسی طرح حضرت علی کرم الوجہ بے پناہ لائق احترام ہے. جیسے میں نے عرض کیا ابھی کہ منازل کو گنواتے ہوئے جب میں بات کر رہا تھا تو انتہائی یہ گستاخی ہوگی میرے نزدیک کہ میں حضرت علی کرم الوجہ کو علی کہنا شروع کر دوں. ہم تو ان کے غلاموں کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. آپ اس چیز کو چھوڑیے کہ وہ امام طریقت ہیں، صرف اپنی ہستی ہی میں اتنے قابل احترام ہیں کہ ان کا ہم نام ادب سے لیے بغیر اگر لیں گے تو گستاخی ہو جائے گی. اسی طرح جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ اپنے اپنے مقام پر بے پناہ لائق احترام ہیں. تو ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اعداد پر نہ تولا جائے، ان کو اعداد کی صورت میں نہ ڈھالا جائے کبھی. یہ تقاضا ادب ہے. میں یہ پورا پرچہ پڑھ دیتا لیکن اسی خوف سے نہیں پڑھ رہا کہ اس میں ایسی عظیم ہستیوں کو اعداد پر تولا گیا ہے. تو یہ گستاخی شاید میں تمام عمر نہ کر پاؤں. میں عقیدتاً اپنے عقیدے کے لحاظ سے حنفی العقیدہ آدمی ہوں، لیکن میری نظر میں ان ہستیوں کا احترام بے پناہ ہے اور میں اس ادب کو چھوڑ نہیں سکتا. کیونکہ جہاں ان ہستیوں کی شان میں کہیں گستاخی ہوئی تو انسان نہ دنیا کا رہا نہ دین کا رہا، وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا. تو اس لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ میں پڑھ کے بیان نہیں کر سکوں گا اس کو. ان ہستیوں کے ناموں کے اعداد میں نہ جائیے، وہ ایک بڑا لمبا اسرار ہے
ایک پوری دنیا ہے اس کے پیچھے چھپی. صرف اتنی سی عرض میں کر دوں کہ یہاں جو بھی اعداد لکھے ہیں وہ لکھے ہیں، اس پر میں نہیں جاؤں گا، لیکن تصوف کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے اللہ اور حضرت علی کرم وجہہ کے اعداد ایک ہی ہیں دونوں کے. اسی سے مقام کا اندازہ کر لیجئے کہ وہاں کیا مقام ہے. تو ان قصوں میں نہ جائیے، خلاف ادب ہے، اور کبھی انہیں تولیے گا نہیں اعدادوں پر. اور وہ جو سورہ جن کا حوالہ دیا ہے آیت نمبر 28 کا، بالکل درست ہے. اس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے ہر شے کو اعداد میں شمار کیا ہے. در حقیقت اس کا مطلب یہ اعداد 1 2 3 سے مراد نہیں ہے، ان اعداد سے مراد نہیں ہے اس کی. وہاں پر آیت نمبر 28 میں سورہ جن کی، جہاں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے ہر شے کو اعداد میں شمار کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو میزان پر قائم کیا ہے. تو وہ میزان کسی چیز سے تو ناپا جائے گا، اور یہ واقعی پوری کائنات ایک میزان پر قائم ہے. ایک ایسا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے وہ کہ اس کے اندر ہوا برابر کہیں اگر فرق آئے گا تو یہ تمام کا تمام نظام کولیپس کر جائے گا. اسی لیے آپ کو بڑے سے بڑا قابل ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا سائنسدان، خواہ اس کا تعلق کسی عقیدے سے، کسی ملک سے، کسی قومیت سے ہو، آپ کو ایک بات ضرور کہے گا کہ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو فڈل ود نیچر. اس سے اس کی مراد یہی ہوتی ہے. اور جہاں کسی نے نیچر سے فڈل کرنے کی کوشش کی، اس کا بیلنس ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، وہیں تباہی آئی ہے. آج آپ یورپ چلے جائیے لوٹ کے، ہم نے وہ زمانہ یورپ کا اور امریکہ کا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جب ہم یورپ یا امریکہ کے ٹور پر جاتے تھے تو چاروں طرف ہائیبریڈ چیزوں، سبزیاں، پھل، ان کی ایک بھرمار نظر آتی تھی، اور انسان بڑے فخر سے وہ پیش کرتا تھا کہ یہ ہم نے بنایا ہے اس کو. گرچہ وہ ایجادات اور وہ تحقیق اور ڈسکوریز چوری ہی کی تھی. چوری ان دی سینس کہ جو کہ نیچر نے پیدا کیا، ہم نے اس کے ساتھ پلے کر کے ہائیبریڈ بنا دیا اس کو، اور اس کے نتیجے میں جو مولی ہے وہ 2.5 فٹ لمبی بھی ہو گئی، کھیرا 1 کلو کا 1 ہو گیا، بغیر سیڈ کا، جس کو عرف عام میں سیڈ لیس اورنج کہتے ہیں. انگور اسی طرح بغیر سیڈ کا ہم نے پیدا کیا. تو بڑے فخر سے ہم یہ کہتے تھے. وہ در حقیقت پیدا ہم نے نہیں کیا تھا، ہم نے پلے کیا تھا نیچر کے ساتھ. تو بڑے فخر سے وہ ہائیبریڈ کہہ کے اس کو ہم دیتے تھے، ان آرگینک بھی اس کو کہتے تھے. اب آپ انہی سپر مارکیٹس اور انہی شاپنگ مالز پر جائیے تو ایک علیحدہ سے شیلف بڑا نظر آئے گا، اس پر لکھا ہوگا آرگینک پروڈکٹس. اب ہر آدمی واپس آرگینک پروڈکٹس پہ جا رہا ہے، جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں دیسی. پھر واپس ہو گئے، اور تو اور وہاں آپ کو آرگینک ایگز کے نام سے دیسی انڈے پڑے ہوئے ملیں گے. گوئنگ بیک ٹو نیچر، وہ اس میزان کا ذکر کر رہا ہے اللہ آیت نمبر 28 میں سورہ جن کی. میزان ہے وہ در حقیقت، ان اعداد سے مراد وہ میزان تھا جس بیلنس پر اللہ نے اسے ایک خاص حساب کتاب سے کیا. اس نے پلانٹس کا ذکر کیا مختلف. رب تعالیٰ نے اپنے اپنے مقرر کردہ راستے پر وہ گھومتے ہیں، وہ بھی ایک میزان ہے. اور جس دن وہ اپنے محور سے ہٹ گئی، کوئی چیز اپنے آربٹ سے نکل گئی، اس دن قیامت آئے گی. قیامت کیا ہے؟ کبھی جو بیان ہوا وہ پڑھ لیجئے کہ سورج سوا نیزے پہ اتر آئے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. تو سورج سوا نیزے پر اسی وقت آئے گا جب اپنے آربٹ سے یا زمین نکلے گی یا سورج نکلے گا. دونوں میں سے ایک ضرور اپنے آربٹ سے باہر ہو جائے گا. تو قیامت آئی، وہ بھی ایک میزان پر قائم ہے، وہ بھی ایک حساب کتاب کے تحت چل رہے ہیں. تو قرآن میں
میں چونکہ حافظ قرآن نہیں ہوں، الحمدللہ پڑھا ضرور ہے لیکن حافظ قرآن نہیں ہوں، ادروائز میں بھی جگہ جگہ آپ کو کوٹ کر دیتا مختلف آیات جہاں جہاں. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں وہ جو اللہ نے بیان کیا کہ جہاں 5 ہوتے ہیں وہاں میں خود ہوتا ہوں. حواس خمسہ کتنے ہیں؟ گرچہ اس کی تعداد میں حواس خمسہ کہتے ہوئے خود ہی بتا رہا ہوں 5 ہیں. ہم چیزوں کو کس طرح سے پرکھتے ہیں اور جانتے ہیں؟ انہی حواس خمسہ سے. ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ عقل سے، لیکن ریفرنس مشاہدے کا ہے کہ فطرت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسے عقل پر پرکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جاننے لگتے ہیں. اور جو شخص اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے. ایک تو یہ جملہ یاد رکھیے. ایک اور چیز کیا مشہور ہے کہ رب دل میں رہتا ہے. میں شارک سے زیادہ قریب ہوں، یہ رب کا دعویٰ ہے. شارک سے زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ تو وہ تو کہیں اندر ہی رہتا ہے نا. پھر اگر شارک سے قریب ہے تو پھر اندر ہی کہیں رہ رہا ہے، ورنہ شارک سے زیادہ قریب تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر انسان جب تک زندہ ہے اس کے یہ پانچوں کے پانچوں حواس کام کرتے ہیں، اور جہاں یہ حواس کام کرنا چھوڑ گئے پانچوں، انسان ختم ہو گیا. یا یوں دوسرے لفظوں میں، زیادہ صحیح لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ پانچوں حواس بھی بے حس ہو جاتے ہیں. تو رب کہاں ہوا جہاں یہ پانچوں ہیں؟ انٹرپریٹ تو اس کو کسی طرح کر لیجئے آپ، لیکن جو کچھ اس سے مراد آیت نمبر 7 سورہ مجادلہ کی جو کہہ رہی ہے وہ در حقیقت اللہ کی موجودگی کو بتا رہی ہے کہ میں خود انسان کے اندر قائم ہوں، مجھ سے بچ کر کوئی جا نہیں سکتا. میں محیط ہوں ہر چیز پر، ہر چیز میرے اندر سموئی ہے اور کوئی شخص مجھ سے باہر نہیں ہے. وہ یہ مراد ہے. باقی دیکھیے پنجتن پاک کے مقام میں نے تو عرض کیا کہ اتنا بلند ہے کہ ان کا میں نام نہیں لے پاتا. وہ ایسے بڑے مقام پر ہیں. علم کی نہریں وہیں سے بہتی ہیں. تصوف اسی راستے سے راستہ اوپر اللہ تک جاتا ہے. ان کی برکات ہیں کہ یہ دنیا قائم و دائم ہے. پنجتن پاک ہی میں سے ایک ہستی نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی قربانی دے کر اس اسلام کو زندہ رکھا. کیا کیا اعزازات نہیں ہیں وہاں. ان کا مقام بہت بلند ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن آیت نمبر 7 کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں انسان زندہ انسان ہے وہاں میں موجود ہوں. کوئی انسان مجھ سے باہر نہیں ہے. میں نے سب کو محیط کیا ہے. میں سب پر حاوی ہوں. اپنی موجودگی اومنی پریزنس کا کلیم کر رہا ہے. یوں کہیے یہ اس کو بتا رہا ہے کہ میری اومنی پریزنس ہے، ہر جگہ موجود ہوں. جہاں زندگی ہے وہاں میں موجود ہوں. اور کوئی سوال تو نہیں اس سلسلے میں؟ شاہ صاحب آپ نے فرمایا تھا پہلی منزل کا آپ ذکر کر رہے تھے 40,000 اخیار کا، جس میں اور آپ نے اخیار نہیں، اخیار خے کے ساتھ ہے جی. اخیار. اور آپ نے فرمایا کہ ان میں بعض کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ولی اللہ ہے، تو ان سے کوئی خاص قسم کے کام لیے جاتے ہیں یا کیا؟ 2 یا 3 موقعوں پر مختلف سوالات اسی ضمن میں آئے تھے. میں نے ہمیشہ ایک عرض کی کہ جس طرح حروف مقطعات کا ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہ چیز میں نے پکڑی ہے بیان کرنے کے لیے جس کو کھول کر بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں اسے بیان تو کروں گا لیکن بہت محتاط رہ کے، تو ہو سکتا ہے اس طرح سے کہیں کہیں ابہام کے کچھ پہلو پیدا ہو جائیں. اسی طرح وہ لوگ جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ ضروری نہیں کہ 40,000 کے 40,000 لوگ آن ڈیوٹی ہوں. جو لوگ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں وہ کیا
فرائض سر انجام دیتے ہیں، ان کا چارٹر آف ڈیوٹی، ان کی ریسپانسبلٹیز اور ان کے ریوارڈز، یہ بتانے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح میں نے ایک دن یہ عرض کیا تھا کہ اہل علم ایک دوسرے کے مقام کے بارے میں کوئی چیز کبھی بیان نہیں کرتے۔ اگر میں کسی سے یہ سوال جا کے پوچھوں کہ صاحب فلاں صاحب کس مقام پر فائز ہیں، تو وہ جاننے کے باوجود اس کا جواب نہیں دے گا کہ فلاں تو فلاں مقام پر ہے، نہ اپنے بارے میں وہ کبھی ڈسکلوز کرے گا کہ میں کس مقام پر ہوں، اس کو اجازت ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جہاں ایسے لوگ جو وہ نہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، وہ فوراً ان کے پاس اگر میں کسی کا پوچھوں گا تو فوراً کہہ دیں گے ارے وہ تو فلاں اس مقام پر ہے اور میں فلاں مقام پر ہوں، تو اسی سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ بندہ اہل علم نہیں ہے، صاحب مقام نہیں ہے، صاحب ڈیوٹی نہیں ہے، فوری طور پر پتہ چل جائے گا۔ تو یہ چیزیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ورنہ میں ضرور آپ کو عرض کر دیتا، لیکن اتنا میں عرض کر دیتا ہوں کہ اولیاء کرام تو بہت ملیں گے آپ کو، لیکن صاحب ڈیوٹی کم لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک دن شاید میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ میجر جنرلز تو بہت ہوں گے لیکن ڈویژنل کمانڈر ان میں سے کم ہی ہوں گے، لیفٹیننٹ جنرلز بہت ہیں لیکن کور کمانڈرز کم ہیں۔ اب لیفٹیننٹ جنرل ہونے میں تو کوئی شک نہیں اس کے، لیکن جو ایک کور کی کمانڈ سنبھالے ہوئے ہے وہ کور کمانڈر بھی کہلاتا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل بھی کہلاتا ہے۔ جب وہ اپنا نام لکھے گا تو لکھے گا لیفٹیننٹ جنرل ایکس وائی زیڈ اور اس کے آگے لکھے گا کمانڈر 4 کور یا کمانڈر 11 کور، کمانڈر 10 کور، وہ لکھ دے گا۔ ایک اس کا رینک ہے، ایک اس کا ڈیزگنیشن ہے۔ ڈیزگنیشن چینج ہوتا رہتا ہے، رینک جو ہے اسی وقت چینج ہوگا جب وہ پروموٹ ہو جائے گا، اور اگر جس رینک میں ریٹائر ہوگا تو اس کا لائف لانگ رینک بن جائے گا، وہ مرتے دم تک لکھنے کا مجاز ہے۔ تو اولیاء کرام میں بھی ولی اللہ تو رینک ہے، لیکن جو فرائض وہ سر انجام دے رہا ہے، جس ڈیوٹی پر بیٹھا ہے، وہ اس ڈیوٹی پر بیٹھ کے لیکن کیا ڈیوٹی کر رہا ہے وہ نہیں بتائی جا سکے گی کبھی۔ تصوف کے 4 سلاسل ہیں، جی آپ نے ایک کا ذکر فرمایا۔ نہیں، میں تو چاروں کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ نہیں سر، آج کی گفتگو میں نہیں، وہ تو ایک ایسی مثال دی تھی۔ نہیں سر، میں یہی عرض کروں تو جو باقی 3 ہیں کسی وقت ان پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ نہیں، یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ موٹر وے تک جانا چاہتے ہیں لاہور کے کسی بھی حصے سے، تو آپ کے پاس کئی راستے بن جائیں گے۔ اگر آپ فیروز پور روڈ پہ رہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کئی ایک آپشنز ہیں، آپ نہر کے ساتھ ساتھ چلے جائیے، وہاں سے ملتان روڈ سے موٹر وے پہ چلے جائیے، آپ گارڈن ٹاؤن مین بلیوارڈ پر چلے جائیے، وہاں سے آپ سیدھے نکل جائیں فیصل ٹاؤن کی طرف سے اور پھر موٹر وے تک چلے جائیں گے۔ آپ علامہ اقبال ٹاؤن مین بلیوارڈ سے ہوتے ہوئے ملتان روڈ، وہاں سے یتیم خانے کے راستے موٹر وے پہ پہنچ جائیے۔ معاملہ تو ہے رب تک جانے کا، تو جس راستے سے بھی آپ چلے جائیے راستہ تو ایک ہی جگہ جا پہنچے گا۔ اوپر جا کر تو یہ چاروں کے چاروں نیرو ڈاؤن ہو کے ایک ہی جگہ پر چلے جائیں گے، اور اس کے آگے پھر اور ایک ہی راستہ جاتا ہے سب۔ اس لیے اس کو یہ کہنا کہ فلاں فلاں ہے فلاں فلاں ہے، یہ کچھ زیادہ درست نہیں ہوگا۔ صرف بات یہ ہے کہ آپ نے کن صاحب کو فالو کیا، اسی ریفرنس سے آپ جانے لگے۔ یہ ایک طرح کا پرائیڈ اور ایک طرح کا ریفرنس بنا کہ میں نے کن صاحب سے یہ سب سیکھا، آؤٹ آف ریسپیکٹ اپنے نام کے ساتھ۔ وہ جیسے قادری حضرات ہیں، اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں، تو وہ اصل میں ریفر کر رہے ہوتے ہیں جناب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب کو۔
جناب کا اس میں گرامی شیخ عبد القادر جیلانی ہے، تو اس ریفرنس سے اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، اور اسی سلسلے سے جو لوگ جنہوں نے فیض پایا جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے، انہوں نے اپنے آپ کو قادری لکھنا شروع کر دیا، تو یوں ہی سلسلہ قادریہ وجود میں آ گیا۔ اس سب کانٹیننٹ میں جن لوگوں نے فیض پایا جناب حضرت خواجہ غریب نواز صاحب سے، انہوں نے اپنے آپ کو چشتی لکھا، اسی طرح سہروردیہ ہے، نقش بندیہ ہے۔ تو یہ تو جس بزرگ کے پاس گیا وہاں سے فیض پایا، آؤٹ آف ریسپیکٹ اور اپنا ایک تعلق اور نسبت ظاہر کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھ لیا، ادروائز تو راستے ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب منزل سب کی ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ اس لیے ان چاروں کا احترام کیا جانا چاہیے اور تنقید نہ کی جائے کسی پر۔ سر میں 2 سوال تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ادب کے حوالے سے ہم لوگ محبت میں اپنے بہت بڑی بڑی ہستیوں کے نام جو ہیں وہ اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھ لیتے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا ہمارا ہونا چاہیے؟ اور دوسرا یہ تھا کہ جو معراج کے حوالے سے تھا وہ تو سمجھ آ گیا، وہ جو پیغمبروں کی روح کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہ نور الہدیٰ نور المتقین سے بنی ہے، تو وہ ایگزامپل اچھی تھی، لیکن وہ معراج ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جسمانی معراج ہے، تو وہ اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت ہو جائے کہ وہ جسم جو ہے وہ کس طریقے سے اس تجلی کو برداشت کرے۔ بات یہ ہے جناب کہ ہم عقیدت کی وجہ سے بڑی ہستیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب ہم پکاریں گے تو معاملہ نیت کا آئے گا کہ ہماری نیت اس ہستی کو پکارنے کی نہیں ہے، ہماری نیت تو ہے اپنے بچے کو آواز دینے کی۔ اگر ہم اسے ڈانٹیں گے تو ہم اپنے بچے کو ڈانٹنے کی نیت سے ڈانٹ رہے ہوں گے، اس سے قطعاً یہ نیت نہیں ہوگی، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم اس بزرگ ہستی کی شان میں گستاخی کوئی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، انعام رکھے جائیں اور باعث برکت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جہاں تک اسلام کی مختلف چیزوں کی بات ہے، ایک زمانے میں غیر مسلم حضرات نے اس پر شور مچایا کہ دنیا کی سب سے بڑی مائتھولوجی گریک مائتھولوجی ہے، اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے ہندو مائتھولوجی کا۔ تو ایک زمانے میں مخالفین نے، اسلام کے مخالفین نے، یہ واقعہ معراج کو بھی یہ کہا کہ یہ اسلامک مائتھولوجی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی سچائی کو بہرحال ثابت کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو سائنس ترقی کرتی گئی تو معلوم ہوا کہ روشنی کی سپیڈ بے پناہ ہے، تو خیال یہ ہوا کہ شاید وہ سفر روشنی کے دوش پر کیا گیا۔ لیکن ابھی کوئی 5 سال پہلے ایک نئی دریافت ہوئی سائنس میں، اور پتہ یوں چلا کہ ان ریز کی رفتار روشنی کی رفتار سے کئی 100 گنا زیادہ ہے، غالباً 200 ٹائمز، میں وہ ایگزیکٹ فگر بھول گیا ہوں، اس لیے غالباً کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ ایکچوئل کیا تھی یہ ریشو، لیکن غالباً 200 ٹائمز تھا وہ۔ تو اب روشنی کی رفتار کا اندازہ کر لیجئے، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز ایسی ہے جو 200 ٹائمز گریٹر سپیڈ پر جاتی ہے تو اس کے سفر کا اندازہ کر لیں، اور ابھی یہ ابتدا ہے، ابھی اس کے بعد اور جب دریافت ہوگی سائنس کی، ڈسکوریز نہیں آئیں گی، تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ نہیں صاحب، اللہ یقیناً قادر ہے، اور اس کو سائنس پروو کرتی ہے کہ کسی بھی اپنے بندے کو جسمانی طور پر وہ لمحوں میں زمین سے عرش تک سفر کرا دے۔ تو اب یہ پروو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ واقعہ معراج جسم سے ہی پیش آیا، اور رب تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے اپنے
اس بندے کو جو اس کا محبوب بھی تھا، اسے جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس انہیں بلایا اور وہ واقعہ جسمانی طور پر ہی پیش آیا۔ اب وہ تجلی جو تھی وہ قصہ بڑا کلیئر لکھا ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو مقام محمود ہے جس پر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے گفتگو کی تھی، اس کے درمیان ایک خط کھینچا ہے عرش معلیٰ پر۔ وہ ایک در حقیقت ایک مہین سا پردہ ہے، تو ایک پردہ درمیان میں بہرحال پھر بھی تھا، وہ حجاب کے نام سے ایک باریک حجاب تھا درمیان میں، تو اس کی دوسری طرف رب تھا۔ وہاں بھی یہ احتیاط رہی کہ تجلی بالکل سامنے نہ ہو، اس میں ایک پردہ بہرحال قائم رہا۔ تو جس سینے پر پورا قرآن اتارا گیا، جس سینے میں جسے اللہ کے نور سے جس سینے کو کھول کر غسل دیا گیا، تو وہ جس سینے کو کھولا گیا تھا نبوت عطا کرتے وقت، اور اسے پھر اللہ کے نور سے غسل دیا گیا تھا، تو وہ تو جسم ہی کا تھا۔ تو ایک روح جو اللہ کے نور کا حصہ ہے، اور پھر ایک جسم جس میں وہ روح قید ہے، اس کو اللہ کے نور سے غسل دیا گیا ہے، تو وہ اس قابل تو یقیناً ہو جائے گی کہ اللہ کی تجلی کو ایبزارب کر لے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نے اللہ کی تجلی کو ایبزارب کیا۔ کہ معراج میں جہاں تک قرآن مجید میں ہے، اس میں ذکر براق وغیرہ کا کہیں نہیں، سوری، براق کا ذکر نہیں ہے، مرکب کا ذکر نہیں ہے، راکب کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی۔ وہاں صرف لے گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ ذکر آتا ہے۔ تو یہ براق کا تصور کیسے آیا، کس طریقے سے آیا یہ، تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہے؟ تو براق کی شکل جو عورت کی شکل بنائی جاتی ہے، پیچھے گھوڑے کی شکل بنائی جاتی ہے، اس قسم کی تصورات کیا ہے؟ دیکھیے، جس طرح شروع میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن ہے، وہ ضابطہ حیات ہے قرآن میں۔ تو ایسی جہاں مثالیں دی ہیں بعض جگہوں پر، یا ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں، کیونکہ دو چیزیں ہیں نا وہاں، مثالیں ہیں اور واقعات ہیں، تو وہ سمبولک کر دیں کئی جگہوں پر، کئی جگہوں پر زیادہ اس تفصیل سے نہیں آیا۔ تو پھر تفسیر بیان کرنے والوں نے، اہل علم نے اس کو کھول کر بیان کیا۔ اور اب جیسے براق ہے، یہ تصویر کہاں سے آئی یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ رب اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے قبلہ اول پہ، اور وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف لے گیا، وہ تو ٹھیک ہے۔ اب اللہ کیسے لے گیا وہ ایک جگہ جا کے واضح ہو جاتا کہ جو جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقامات دکھائے گئے، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ یہ وہ مقام ہے، ایکسپلین کیا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، ایم آئی رائٹ؟ اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی ایک چیز واضح ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ میں اس سے آگے نہیں جا پاؤں گا کہ یہاں میرے پر جلنے لگتے ہیں، ٹھیک؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون لے کے گیا؟ تو یوں کہیے کہ آپ کی سواری حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوئے، ہے نا؟ تو یہ سواری تو ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تصویر کی میں نہیں بات کرتا، مجھے نہیں معلوم اس کا کچھ بھی، نہ ادھر کبھی میں نے توجہ دی کہ یہ تصویر کیا ہے، کہاں سے آئی، کیوں آئی، کیونکہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا، وہ پھر فروئی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مجھے تو مقصد ہے صرف علم سے کہ رب کے اگر کارخانے کی ایک ہلکی سی جھلک کی بھی سمجھ آ جائے تو وہی میرے لیے بہت ہے۔ تو رب تعالیٰ بہرحال آپ کو لے گیا، چاہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی سواری تھے یا براق تھے، تو ہمیں اس میں براق کے چکر میں کیوں جانا کہ صاحب وہ جو تصویر ہے اس کے
چہرہ عورت کا ہے اور باقی دھڑ گھوڑے کا، اور یہ عورت کے چہرے میں ناک ذرا سی ٹیڑھی کیوں ہے اور آنکھ ایک دوسری سے چھوٹی کیوں ہے، بے معنی چیزیں ہیں میری تھنکنگ کی حد تک۔ میری طرف سے اس کو کوئی کیسا ہی بنا دے۔ مجھ کو تو اتنا پتا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں گئے، اور میں گمان یہ کرتا ہوں کہ وہ آپ ہی کو وہ لے گئے، تبھی انہوں نے فرمایا کہ میرا یہاں سے پر جلتے ہیں میرے، ٹھیک، اتنا ہی کافی ہے۔